بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کل پاکستان میں ایک بحث چھڑی ہوئی ہے جبری تبدیلی مذہب کے آنے والے بل کے حوالے سے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان جہاں کے رہنے والوں کی غالب ترین اکثریت اسلام کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، یعنی 100 میں سے 97.5% مسلمان ہیں اور صرف 2.5% غیر مسلم ہیں، جن میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سکھ بھی ہیں اور بہت تھوڑی تعداد میں یہودی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ادیان سے تعلق رکھنے والے ہیں، مثلا بروہی ہیں، ان کا کچھ اور دین ہے، اسی طرح آتش پرست بھی ہیں۔ لیکن اقلیتوں کے نام پر، ان کے حقوق کے نام پر غالب ترین اکثریت کے حقوق کو پامال کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ اقلیتوں کا خیال ضرور رکھیں، ان کو حقوق دیں، زیادہ سے زیادہ دیں، لیکن اکثریت کے حقوق جو ہیں ان کو بھی تو ختم نہیں ہونا چاہیے، ان کو ختم نہیں کرنا چاہیے، ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اب جبری تبدیلی مذہب کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام نے جبراً کسی کو مسلمان بنانے پر پابندی لگائی ہے اور اس کو کسی طور پسند نہیں کیا۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی دل ہی سے قبول نہ کرے تو مسلمان کاہے کا؟ مسلمان کہا ہی اسے جاتا ہے جو دل سے ایمان لائے، جو دل سے اسلام کو قبول کرے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256 کے اندر واضح طور پر کہا گیا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، اور اس آیت کی شان نزول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک شخص تھا، حسین جس کا نام تھا، انصاری تھا، اس کے 2 بیٹے جو ہیں وہ عیسائی تھے، وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو جبراً زور زبردستی کے ساتھ مسلمان کروں۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، جبراً کسی کو مسلمان نہیں بنانا۔ یہ واضح چیز ہے کہ کسی کو جبراً مسلمان نہیں بنایا جا سکتا، اس لیے اگر کوئی جبراً کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں۔ لیکن یہ بھی جبر جو ہے وہ قبول نہیں کہ اگر کوئی مسلمان ہونا چاہے تو اس کو جبراً روک دیا جائے، اس کو جبراً پابند کیا جائے کہ پہلے دین پر ہی وہ رہے گا۔ اگر وہ جبر ہے تو یہ بھی تو جبر ہے کہ کسی کی رضامندی کو روکا جائے، دبایا جائے اور اس کو اپنے دل کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ، اپنے خواہش کے ساتھ، اپنی مرضی کے ساتھ مسلمان ہونے سے بھی روکا جائے۔ جہاں تک بات ہے اسلام کی قبولیت کے حوالے سے تو اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسلام تو دین فطرت ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ ہر بچہ فطرتی دین پر ہی پیدا ہوتا ہے۔ البتہ اس کے والدین جو ہیں وہ اپنے سلوک کے ذریعے سے ذہن سازی کر کے یا بچے کو یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں، تو اصل تو دین اسلام جو ہے دین فطرت ہے۔ اب دیکھیے، جہاں ہم فضیلت بیان کرتے ہیں بعض صحابہ کرام کی، بالخصوص ان صحابہ کرام کی جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، تو وہاں حضرت امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فضیلت بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے بچپن میں اسلام کو قبول کیا تھا۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر کتاب الجنائز میں ایک روایت ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1356 کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ یہودی تھا بچہ، نام تھا اس کا عبد القدوس۔ تو جب بیمار پرسی کے لیے گئے تو کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مسلمان ہو جائے۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، یعنی اس کی خواہش تو تھی لیکن پھر بھی باپ کی رضا کو دیکھتے ہوئے، یعنی باپ سے اجازت طلب نظروں سے دیکھا، تو باپ نے کہا کہ جو تو چاہتا ہے اور جو یہ کہتے ہیں اگر تو چاہتا ہے تو کر لے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے 1357 جس کا نمبر ہے، اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا زاد ہیں اور اسی طرح فرسٹ کزن ہیں جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ خود کہتے ہیں
کہ ہم مکہ میں مسلمان ہو گئے تھے، انا من الولدان، میں بچوں میں سے مسلمان ہوا تھا، اور میری ماں جو ہے وہ عورتوں میں سے تھی۔ ہم مستضعفین یعنی ان لوگوں میں سے تھے جو مکہ کے اندر ہجرت سے پہلے کمزور۔ حضرت عباس بعد میں مسلمان، حضرت عبداللہ ابن عباس پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں تو کتنے ہی صحابہ کرام ہیں جو بچپن میں مسلمان ہوئے تھے، یعنی بچپن کم سنی کے اندر، تھوڑی عمر کے اندر مثلا آپ نے وہ مشہور واقعہ تو سنا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جن لوگوں نے ابو جہل کو جہنم رسید کیا تھا، وہ 2 بچے ہی تو تھے، معوذ اور معاذ کے نام سے یاد کیے جائے۔ ان کی عمریں کتنی تھی؟ 12 اور 13 سال کے قریب ان کی عمریں۔ اسی طرح حضرت عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 16 سال کی عمر میں غزوہ بدر میں یہ شریک ہوئے تھے اور شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت زید بن ثابت 11 سال کی عمر میں انہوں نے ہجرت کی تھی۔ حضرت عمیر بن سعد 10 سال سے کم عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 13 برس کی عمر میں غزوہ احد میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 سال کی عمر میں ان کی والدہ مکرمہ جو ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لے کر آئی تھی۔ تو عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے دین اسلام کی قبولیت کے حوالے، یہ دل کا سودا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک طرف آپ یہ پابندی لگا رہے ہیں اسلام کی قبولیت پر، اور اسلام کی قبولیت یا اسلام کا حصول جو ہے ایک بہت بڑی نعمت ہے جس سے دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے، آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے، لیکن آپ عمر کے اوپر پابندی لگا رہے ہیں۔ دوسری طرف یہاں آپ ایک ایسا قانون بنا رہے ہیں جو اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، ہماری مشرقی روایات کے، وہ کیا ہے؟ گھریلو تشدد کا جو بل بنایا، اس کے اندر آپ نے بچوں کے حقوق کے نام پر ان کو اہمیت دی ہے، ان کی رائے کو اہمیت دی ہے، وہ جس طرح چاہیں کرتے رہیں، ان کو روکا نہیں جا سکتا۔ اور یہاں جو کوئی اسلام قبول کرنا چاہے، آپ مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی غیر مسلم میاں بیوی مسلمان ہو جائیں اور ان کے بچے جو ہیں ابھی ان کی عمر 18 سال تک نہیں پہنچی، تو بتائیں وہ کہاں رہیں گے؟ دوسری طرف یہ سندھ سے یہ بات چلی تھی، سندھ اسمبلی سے، اور وہاں اونچی جاتی کے جو ہندو ہیں ان کی طرف سے یہ بات آئی تھی۔ ایک طرف تو وہ کہتے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کے لوگوں کو مسلمان نہ ہونے دیا جائے، اور دوسری طرف کرشن مہاراج کی جو باتیں اور کہانیاں سنائی جاتی ہیں، اور جو ہمارے کارٹونوں کے ذریعے سے پاکستان کے بچوں کے اندر بھی راسخ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ بتائے کہ کرشن مہاراج کے بچپن پر مشتمل جو کہانیاں ہیں، کیا ان کو مذہبی اہمیت حاصل نہیں؟ کس عمر میں وہ گوپیوں کے کپڑے چرا لیا کرتے تھے؟ کس عمر میں وہ مکھن چرا کے کھا لیا کرتے تھے؟ بچپن ہی تھا نا۔ تو بچپن کو آپ کس طرح، آپ ایک طرف بچپن کی وجہ سے کسی کو دیوتا مان لیتے ہیں اور دوسری طرف آپ اجازت نہیں دیتے۔ آپ ہمیں یہ واقعات تو سناتے ہیں کہ فلاں جج جو ہے کم سنی کے اندر وہ جج بن گیا۔ آپ یہاں جگہ جگہ پہ عرفہ کریم جو بچی تھی اس کی تصویریں جو ہیں سرکاری طور پر آئی ٹی کے جو دفاتر ہیں ان کے اندر لگائی گئی ہے۔ بچی تھی نا، لیکن اس نے اپنے ذہن کے ذریعے سے، اپنی فطانت کے اور ذہانت کے ذریعے سے ایک مقام بنا لیا تھا آئی ٹی کے اندر۔ اسی طرح بے شمار اب یورپ کے اندر میں نے، اور مزے کی بات یہ، جو قانون آپ پاکستان میں بنانا چاہتے ہیں دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں۔ یورپ کی کئی ممالک کے اندر ایسے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے جنہوں نے کم سنی کے اندر اسلام کو قبول کیا اور اپنی تعلیمات کے ذریعے سے تعلیم حاصل کر کے وہ اسلام کے مبلغ تک بن گئے اور بہت اونچے۔ میں نے خود برطانیہ کے اندر اسکاٹ لینڈ میں جو گلاسکو شہر ہے، وہاں ایک چرچ تھا جو اب ماشاءاللہ بہت بڑی ایک مسجد بن، وہاں ایک نوجوان کو ملوایا گیا تھا کہ اس نے ہائی اسکول کے درجے کے اندر اسلام کو پڑھ کے قبول کیا تھا۔ تو اس طرح کی کوئی پابندی دنیا کے کسی ملک کے اندر نہیں ہے۔ آپ پاکستان کے اندر پابندی لگا رہے ہیں، ہاں کوئی جبرن اگر کسی کو مسلمان کرتا ہے تو آپ اس پہ پابندی لگائیں، لگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی دل سے مسلمان ہونا چاہتا ہے تو اس کو نہیں روکا جا سکتا اور اسلام کے قبول کرنے۔ آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی اس کو 18 سال سے پہلے اسلام قبول، اور دوسری طرف اس کی مرضی کو آپ روک رہے ہیں، اس کی رضا پہ آپ جبر کر رہے ہیں، اس کی خواہش پہ آپ جبر کر رہے ہیں، جبرن روکنا چاہ رہے ہیں۔ اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اگر اس کی اجازت نہیں تو اس کی بھی اجازت، یہ بھی جبر ہے۔ کسی کو اسلام قبول کرنے سے روکنا یہ بھی جبر ہے۔
اور پاکستان غالب ترین مسلمانوں کا ملک ہے، غالب ترین اکثریت کا ملک ہے، مسلمانوں کی غالب ترین اکثریت ہے۔ اس کو کسی سطح پہ کسی طرح بھی قبول نہیں کیا جائے، اور جو اس بل کے لیے محرک ہوگا وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا بھی دشمن ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم ہستی کی رحمت و برکات بھری رسالت و نبوت کا بھی منکر ہے۔